وہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی ظہر اثر کٹھی پڑھ لیتے. تو کیا مطلب ہے کہ بھی اثر کا وقت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا, تو جمع تقدیم ہو گئی. یہ واضح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی, حنفی نہیں مانتے اس کو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تو آپ اثر بھی ساتھ ہی پڑھ کے نکلتے. اب حنفیوں کی تو موت ہوگی نا اس حدیث کی وجہ سے, کیونکہ یہاں تو جمع سوری ہوئی نہیں ہے, ظہر کا وقت داخل ہوا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے پھر کہ اگر آپ ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے نکلتے پھر عصر کے وقت میں جا کے دونوں نمازیں جمع کرتے تاکہ زیادہ ٹریولنگ ہو جائے. لاجیکل ہے, تو بالکل واضح حدیث ہے بخاری مسلم میں. تو مجھے بتائیں کیا حنفیوں نے یہ سفر والی حدیثیں مان لی نہیں ہے نمازیں جمع کرنے والی؟ وہ تو سفر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ صرف کہتے ہیں جی حج و عمرے والا ہم مانتے ہیں, اس کے علاوہ وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں یہ حج کی خصوصیت ہے. تو سرکار یہ اگر حج کی خصوصیت ہے تو آپ جو لوگوں کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے, تو یہ حج کے موقع پہ تو آپ بھی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں جو آپ نے تشریح کیا. ہمارے نزدیک تو آپ کی تشریح فراڈ ہے, وہ ثابت کریں گے. قرآن میں تو سورہ بنی اسرائیل میں نماز کے اوقات ہی 3 آئے ہوئے ہیں. پہلے آپ قرآن سے 5 نمازیں تو ثابت کریں. قرآن تو نمازوں کی ٹائمنگ 3 بتاتا ہے, فجر, دن کی نماز اور رات کی نماز. فجر الگ ہے, دن کی نماز کون کون سی ہے؟ ظہر اور عصر, اور رات کی نمازیں مغرب اور عشاء, کیونکہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. تو سرکار قرآن میں اگر یہ لکھا ہے کہ مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے نماز, تو قرآن تو نماز کے 3 اوقات بتا رہا ہے, تو آپ 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اب وہ جی بخاری مسلم میں آئی ہیں. ہاں 5 نمازیں بخاری مسلم میں آ جائیں الگ الگ اوقات میں, جو ہمارے نزدیک بھی افضل یہی ہے, ہم بھی الگ الگ ہی پڑھتے ہیں. اور بخاری مسلم میں جو سفر میں جمع کرنے کی حدیثیں ہیں وہ آپ نہ مانیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا کفر کرتے ہو.